اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج سے ہم اپنے دورہ تفسیر القرآن الکریم کو شروع کرنے لگے ہیں، اور اس کا یہ پہلا سبق سورۃ الفاتحہ پر مشتمل ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسی سے قرآن کریم کا افتتاح ہو رہا ہے، اسی سے قرآن کریم کی ابتدا اور قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک سورۃ الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب ہے، دوسرا نام سورۃ الشفاء ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ سورۃ الکنز ہے، یہ خزانہ ہے۔ سورۃ الکافیہ ہے، کافیہ یہ کافی ہے۔ وافیہ، وافیہ کا بھی یہی معنی ہے، مکمل ہے۔ اور اس کا ایک نام تعلیم المسئلہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ سکھلایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں۔ اور اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ ہے، نماز والی صورت، کیونکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ صورت پڑھتے ہیں۔ اور اس کا ایک نام ام القرآن ہے، قرآن کی ماں، قرآن کی اصل، قرآن کا اصول۔ اور اس کا ایک نام السبع المثانی ہے، السبع المثانی یعنی وہ 7 آیات جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار انہیں ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، گویا کہ اس سورت کے مختلف نام ہیں۔ بہرحال اب ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، جو پروردگار ہے، جو پالنے والا ہے، جو مربی ہے، جو پالن ہار ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں پالن ہار۔ العالمین تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا۔ ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تجھ سے ہی، نستعین استعانت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا تو دکھلا دے ہمیں، الصراط راستہ، المستقیمہ سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا کہ آپ نے انعام کیا ہے، علیہم ان پر، غیری نہ کہ، المغضوبی راستہ ان لوگوں کا کہ غضب ہوا ہے، علیہم ان پر، غصہ ہوا ہے اللہ کا ان پہ، ولا الضالین اور نہ ہی ان کا جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے، جن سے راستہ گم ہو گیا، جن سے سیدھا راستہ گم ہو گیا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، بامحاورہ ترجمہ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مربی ہے، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کی جو گمراہ ہوئے۔
جو بھٹک گئے۔ اس صورت میں آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں اپنی تعریف نہیں کر رہے، بلکہ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو وہ سکھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم یوں تعریف کرو، یہ الفاظ کہو، اس طرح تم نے حمد کرنی ہے۔ گویا کہ الحمد سے قبل ہم قولو فعل محذوف مانیں گے، قولو فعل امر، کہ تم لوگ کہو، قولو تم سب لوگ کہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ تم یوں کہو، قولو تم کہو الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ تمام تعریفیں، وہ تعریفیں چاہے قولی ہوں چاہے فعلی طور پہ ہوں، فعلی بھی تعریف ہوتی ہے۔ ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ ایک قسم کی فعلی تعریف ہے۔ کوئی بھی تعریف ہو وہ ساری کی ساری، چاہے قولی چاہے عملی، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ گویا کہ تمام تعریفیں جو تمام تعریف کرنے والے کے منہ سے نکلتی ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ ایک دعویٰ۔ دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل رب العالمین، کیونکہ اللہ تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، اس لیے تعریف اسی کی ہے، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل الرحمانی، جو بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے اس لیے۔ تیسری دلیل الرحیمی، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چوتھی دلیل مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، لہٰذا تعریفیں اسی کی، کسی اور کی تعریف نہیں۔ گویا کہ سورۃ فاتحہ کے آغاز میں ایک دعویٰ کیا گیا ہے اور اس کی 4 دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ الحمدللہ دعویٰ ہے، رب العالمین دلیل اول ہے، الرحمانی دلیل دوم ہے، اور الرحیم دلیل سوم ہے، اور مالک یوم الدین یہ دلیل چہارم ہے۔ 4 دلیلیں پیش کی گئی ہیں اس دعوے پہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اس پورے پہ ہم عنوان لگائیں گے القاب خداوندی۔ القاب خداوندی اللہ تعالیٰ کے القاب ہیں، خدا تعالیٰ کے القابات ہیں، القاب خداوندی۔ اور الحمدللہ پہ خاص عنوان لگے گا دعویٰ۔ رب العالمین پہ آپ عنوان لکھیں دلیل اول، اور الرحمن پہ دلیل ثانی، الرحیم دلیل ثالث، مالک یوم الدین دلیل رابع۔ آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، فارسی میں بھی لکھ سکتے ہیں، عربی میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، پہلی دوسری تیسری چوتھی دلیل بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے کہ اللہ دنیا میں مومن کو بھی کھلاتا ہے، مومن پہ بھی رحمت کرتا ہے، اور کافر پہ بھی اس کی رحمت ہے۔ کافر کو بھی رزق اور روزی دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، بیماری سے شفا دیتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، اور یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی عام ہے، اور یہ مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے، مومن پہ بھی رحمت ہے اور کافر پہ بھی رحمت ہے۔ اور رحیم کا تعلق یہ آخرت سے ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف مومن کے لیے ہوگی، کافر کے لیے وہاں کوئی رحمت نہیں ہے۔
کافر کے لیے اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہے، صرف مومن کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، لفظ الرحمن اس کا تعلق دنیا سے، دنیاوی رحمت سے ہے، اور الرحیم اس کا تعلق اخروی رحمت سے ہے۔ یہ ایک فرق ان دونوں میں بیان کیا گیا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، جنہوں نے بلاغت پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ مفعول کو مقدم کیا گیا ہے، مفعول کو پہلے لایا گیا ہے ایاکا کو، اور یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ جو بلاغت جانتے ہیں صرف ان کے لیے ہے۔ ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اس سے مراد ہدایت ہے، ہدایت۔ اب اہدنا الصراط المستقیم ہر مومن ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن سیدھے راستے پہ ہی ہے، مومن توحید ہی پہ ہے، تو بار بار یہ کیا مانگ رہا ہے؟ تو مفسرین کرام نے لکھا اہدنا کا معنی ہے ادم ہدایتنا، ہماری ہدایت کو، ہمارے سیدھے راستے پہ رہنے کو برقرار رکھ، ہمیشہ رکھ۔ ادم، ادام یدیم ادامہ سے، ادم ہدایتنا، ہمارا سیدھے راستے پہ رہنا، اسے تو دوام بخش دے، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دے، اسے دوام عطا فرما دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پہ رکھ، ہمیں ہمیشہ سیدھا راستہ دکھلا، ہمارا سیدھے راستے پہ رہنا ہمیشہ کے لیے کر دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت اس کی وضاحت کرتی ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یہ چار طائفے ہیں، چار گروہ ہیں۔ من النبیین، انبیاء کرام، والصدیقین، اور صدیقین، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور صالحین، نیکوکار لوگ۔ یہ چار جماعتیں ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ہوا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام، اکرام اور احسان سے نوازا ہے۔ یہی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ صدیقین ہوں، یا شہداء اور صالحین ہوں، ان کے راستے پہ ہمیں چلا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ جو بھٹک گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا یہ یہود بے بہبود ہیں، انبیاء کرام کے قاتل اور مریم صدیقہ پہ بہتان لگانے والے ظالم، خونخوار درندے، خون کے پیاسے، انبیاء کرام کو آرو سے شہید کرنے والے، یہ یہود بے بہبود ہیں۔ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ جو بھٹک گئے۔ مفسرین کرام نے لکھا اس سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف یہود اور نصارہ کے ساتھ خاص ہے، بلکہ قرآن تو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ تو المغضوب علیہم کے نیچے آپ لکھیں گے محرومین، بوجہ ضد و اناد، ضد اور اناد کی وجہ سے محروم رہنے والے، اور یہ یہود تھے جو ضد اور اناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انعام سے محروم ہو گئے، انہی پر اللہ کا غضب ہوا، غصہ ہوا، ناراضگی ہوئی۔ ولا الضالین کے نیچے آپ لکھیں محرومین بوجہ جہل، اپنی جہالت، ناسمجھی اور کم علمی کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے، یہ بھٹک گئے۔
غیر المغضوب علیہم کے نیچے لکھیں گے محرومین بوجہ ضد و عناد، اور وللضالین کے نیچے آپ لکھیں گے محرومین بوجہ جہل۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا ہے تیرا، وللضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ القاب خداوندی، یہ القاب خداوندی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے نیچے لکھ دیں آداب خداوندی، آداب خداوندی، یہ اللہ تعالیٰ کے آداب ہیں کہ ہم نے صرف عبادت بھی صرف اس کی کرنی ہے اور مدد اور استعانت بھی اسی سے لینی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے نیچے آپ لکھ دیں گے درخواست ہدایت، درخواست ہدایت، ہدایت کی درخواست۔ القاب خداوندی، آداب خداوندی اور درخواست ہدایت، اور الحمد کو دعویٰ قرار دیں گے، الحمد للہ کو، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 4 دلیلیں، اور صراط الذین انعمت علیہم، یہ 4 جماعتیں یہاں پہ یاد رکھنی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان سے مراد مفسرین نے یہود اور نصارہ لیے، اور مغضوب علیہم کے نیچے آپ لکھیں گے محرومین بوجہ ضد و عناد، اور الضالین محرومین بوجہ جہالت۔ اور عالمین کو جمع لایا گیا کیونکہ عالم کئی ہیں، ہر مخلوق وہ ایک عالم ہے، جیسے عالم انس، انسانوں کا عالم، عالم جن، جنات کا ایک عالم، ان کا جہان ہے، الگ الگ جہان ہیں سارے کے سارے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔